بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 51 ہے۔ تم سے مل کر میرے محسوسات عجیب سے ہو گئے ہیں، اس نے آنسوؤں میں بھیگی سرگوشی میں کہا۔ میں بیک وقت تمہیں اپنا بھی محسوس کر رہی ہوں اور غیر بھی۔ تم مجھے دوست بھی لگ رہے ہو اور محبوب بھی، حالانکہ محبت میں نے زندگی میں اس شخص کے سوا کسی سے نہیں کی جو آج بھی میرا شوہر ہے۔ میرا تمہیں خوش آمدید کہنے کو جی بھی چاہتا ہے، اور ساتھ ہی ہر معاملے میں اتنی سرد مہری بھی محسوس ہو رہی تھی کہ سوچ رہی تھی بس خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہوں۔ صحیح طور پر میری اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ تم کچھ بھی مت کرو، میں نے اس کے آنسو پونچھے۔ تم جیسی بلند و بالا چٹانوں کو یکلخت تھی یوں چٹکتے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ اپنے شوہر کے سلسلے میں بھی تم ابتدا ہی سے غلطی کر گئی۔ سال 2 سال کی کسی بھی نشے کی عادت ایسی نہیں ہوتی جو چھڑائی نہ جا سکے۔ مجھے LSD کا ایک رسیہ ٹکرایا تھا، 1 ماہ تہہ خانے میں بند رکھا، معمولی سی تدابیر اختیار کی، ٹھیک ہو گیا۔ آج بڑا کام کا آدمی بنا ہوا ہے، بس اس میں کچھ دن محنت کرنے کی ضرورت تھی۔ اذیت اسے بے شک بہت اٹھانی پڑتی، لیکن بہرحال وہ مر نہیں سکتا تھا۔ اب بھی تمہیں یہی کرنا پڑے گا، 1 ماہ یا زیادہ سے زیادہ 2 ماہ۔ اس پر اور اس کے ساتھ ساتھ خود پر جبر کرنا پڑے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہاری باتوں نے مجھے ایک بار پھر وہی پرانی سنڈریلا بنا دیا ہے۔ اس کی آواز گو کہ اب بھی سرگوشی سے بلند نہیں تھی، مگر اب اس میں ایک عزم نو کی آمیزش تھی، حتیٰ کہ اب تو میں اپنے اندر اتنی ہمت محسوس کر رہی ہوں کہ اگر تم مجھے کوئی ہتھیار دے دو تو میں باہر گشت کرتے ہوئے 4 آدمیوں کو ٹھکانے لگا کر بڑے میدان میں پہنچ جاؤں، جہاں عموماً حشمت خان بستی کے لوگوں کو خطاب کرتا ہے۔ میں بستی کے لوگوں کو ایک آواز دوں گی تو چند منٹوں کے اندر اندر ایک سرے سے دوسرے سرے تک خبر پہنچ جائے گی۔ فی الحال اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ سرے دست شاید میں اکیلا تمہاری حفاظت نہ کر سکوں، اور کسی سمت سے آنے والی گولی تمہیں خاموش کر جائے تو شاید میں پلٹتی ہوئی بازی کو بھی نہ سنبھال سکوں۔ تم صرف صبح تک انتظار کر لو، صبح بہرحال تمہیں یہی کرنا ہوگا۔ آج رات کے اندر اندر میں اس فتنے کا سر کچل دوں گا، اس کے بعد عام لوگوں کے عتاب سے مجھے بچانا تمہارا کام ہوگا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، وہ بولی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، فی الحال میں صرف ان 4 بدبختوں کی فکر کرتا ہوں جو باہر ٹہل رہے ہیں۔ ہم دونوں دوبارہ کمرے میں آئے جس کے راستے میں اندر آیا تھا۔ ایک کھڑکی سے ذرا سا پردہ ہٹا کر اس نے ایک پٹ میں مجھے چھوٹا سا گول سوراخ دکھایا اور سرگوشی میں بولی، یہاں سے میں تمہیں دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں چونکہ اندھیرا تھا اور باہر لان پر تیز روشنی، اس لیے میں نے کسی خاص احتیاط کی ضرورت محسوس کیے بغیر اس روزن سے آنکھ لگا دی۔ لان پر کئی قدم کے فاصلے پر اس وقت ایک محافظ دونوں ہاتھوں سے سٹین گن سنبھالے اس طرح گزر رہا تھا جیسے دشمن بس اس کے سامنے ہی ہے اور وہ اگلے قدم پر اس کا جسم چھلنی کرنے جا رہا ہے۔ مجھے اس کے انداز پر ہنسی آتے آتے رہ گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں یہ دیکھ کر تشویش زدہ ہو گیا کہ آنکھوں کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ اس حالت میں نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس پر ڈارٹ گن کی سوئی اثر انداز ہو سکتی۔ اس کا لباس تو تھا ہی موٹا اور دبیز، لیکن اس نے چہرے پر بھی برفانی موسم میں پہنی جانے والی موٹی فر کی وہ نقاب نما ٹوپی پہنی ہوئی تھی جو سر سے لے کر گردن تک آنکھوں کے سوا ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ہاتھوں پر چرمی دستانے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے محافظوں کی لاشوں کا اچھی طرح معائنہ کیا تھا اور وہ ان کی موت کے سبب سے آگاہ ہو چکے تھے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ان محافظوں کو ڈارٹ گن سے ہلاک کیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے بچاؤ کا انتظام کر لیا تھا اور اس قدر مستعد نظر آ رہے تھے۔ میرے خیال کی جلد ہی تصدیق ہو گئی جب باقی 3 محافظ بھی یکے بعد دیگرے میرے سامنے سے گزرے۔ ان کے بھی چہروں پر فر کی نقاب اور ہاتھوں پر چرمی دستانے نظر آ رہے تھے، بلکہ ایک محافظ کو غالباً فر کی ٹوپی میسر نہیں تھی تو اس نے کمبل کا کوئی ٹکڑا چہرے، گردن اور سر کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک تو یوں کھڑکی کی طرف دیکھتا ہوا گزرا جیسے اسے معلوم ہو کہ اس کے ایک روزن سے کسی کی آنکھ اسے دیکھ رہی ہے۔ وہ آگے بڑھ چکا تو میں ایک طویل سانس لے کر سنڈریلا کی طرف مڑا۔
کیا حشمت اور اس کے ساتھی محافظوں کی لاشیں لے گئے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، سینڈریلا نے جواب دیا، جس بگی میں وہ آئے تھے اس میں لاشیں ڈال کر لے گئے ہیں۔ حشمت خان اور اس کے 2 خاص محافظوں کے سوا باقی سب پیدل گئے ہیں۔ بہرحال اب وہ سب حشمت کے ٹھکانے پر پہنچ گئے ہوں گے۔ دفعتاً میں نے اپنے ایئر فون پر کیٹی کی سرگوشی سنی۔ منصور، منصور، اگر میری آواز تم تک پہنچ رہی ہے تو غور سے سنو۔ ابھی مسلح محافظ میری کوٹھڑی کے دروازے سے ہٹ کر کسی کام سے گیا ہے تو میں اپنی آواز تم تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھے حشمت خان کے مکان کے تہ خانے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ اس کا ذاتی عقوبت خانہ معلوم ہوتا ہے۔ میرے ارد گرد کی کوٹھڑیوں میں بہت سے مرد اور عورتیں ناگفتہ با حالت میں قید ہیں۔ مجھے جیسے ہی یہاں پہنچایا گیا ویسے ہی حشمت خان اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہاری تلاش میں نکل گیا تھا اور میرے بارے میں کہہ گیا تھا کہ مجھ سے وہ واپس آ کر خود ہی نمٹے گا۔ مجھے لگتا ہے منصور کہ مجھ پر بہت زیادہ تشدد کیا جائے گا۔ اگر پہنچ سکتے ہو تو میری مدد کو پہنچو، اور اگر اب اس دنیا میں ہماری ملاقات نہ ہو سکے تو میری کوتاہیوں کے لیے مجھے معاف کر دینا، اور اگر مجھ سے کچھ اچھائیاں سرزد ہوئی ہیں تو ان کے حوالے سے مجھے اچھے الفاظ میں یاد رکھنا۔ یہ سب کچھ سننے کے دوران میرے اعصاب پر تناؤ سا طاری رہا۔ کیٹی اس قسم کی باتیں کرنے والی لڑکی تھی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ مایوسی نے اس پر غلبہ پا لیا تھا، جبکہ میں پہلے کی نسبت زیادہ پر امید ہو چکا تھا۔ اپنا کام مجھے زیادہ آسان محسوس ہونے لگا تھا، لیکن یہ بات میں اسے بتا نہیں سکتا تھا، اسے تسلی نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ میرے پاس ٹرانسمیٹر کا صرف ریسیونگ سیٹ تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ کاش میں نے محض چند پرزوں کا اضافہ کر کے اپنے سیٹ کو پیغام پہنچانے کے قابل بھی بنوا لیا ہوتا، لیکن اس وقت میرا خیال تھا کہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، صرف کیٹی کی آواز سنتے رہنا ہی میرے لیے کافی ہوگا۔ دفعتاً میں نے دوبارہ کیٹی کی آواز سنی۔ یہ لو، وہ آ گئے۔ ساتھ ہی ایک کرخت آواز سنائی دی، اے لڑکی، یہ تم لاکٹ ہونٹوں سے لگائے کیا باتیں کر رہی تھی؟ ادھر لاؤ، ذرا دکھاؤ مجھے۔ یہ آواز حشمت خان کی بہرحال نہیں تھی۔ نہیں، کیٹی کی خوف زدہ سی آواز سنائی دی، یہ لاکٹ مجھ سے مت چھینو، یہ میرے ایک پیارے دوست کی نشانی ہے۔ لیکن بستی کے گیٹ پر محافظوں کو تم نے بتایا تھا کہ یہ تمہیں کھٹمنڈو کی ایک گلی میں پڑا ملا تھا۔ تیسری بار پوچھا جائے تو شاید تم کچھ اور سناؤ گی۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم اس لاکٹ کو پہچانتے ہیں۔ اس پر ایک کہکہا سنائی دیا جو یقیناً حشمت خان نے لگایا تھا۔ اس کے بعد کیٹی کی آواز سنائی نہیں دی، البتہ کھٹ پٹ کی چند آوازوں کے بعد وہی کرخت آواز ابھری، دیکھا باس، یہ اندازہ درست ہی تھا، اس میں ٹرانسمیٹر پوشیدہ ہے، لاؤ ذرا اسے ہم بھی استعمال کر کے دیکھیں۔ حشمت خان نے استہزائیہ لہجے میں کہا، بیچارے اپنی دانست میں بڑی جدید چیز لے کر آئے ہیں۔ پھر وہ کھنکار کر بولا، اس لڑکی کے ساتھ آنے والے اجنبی، اگر تمہیں اس لڑکی سے ذرا بھی لگاؤ ہے یا اس کی جان کی پرواہ ہے تو 10 منٹ کے اندر اندر اپنے آپ کو میرے حضور پیش کر دو، ورنہ اس لڑکی کی شہ رگ کاٹ دی جائے گی۔ میرے ہاں پہنچنے کے لیے تم بستی میں نظر آنے والے کسی بھی فرد سے کہہ دینا کہ تمہیں منوچی کے گھر پہنچا دیا جائے، وہ تمہیں میرے دروازے تک چھوڑ جائے گا، یاد رکھنا، ٹھیک 10 منٹ۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ کیا بات ہے، تم یکلخت خاموش ہو گئے؟ سینڈریلا نے اندھیرے میں سرگوشی کی۔ میں تمہاری صورت نہیں دیکھ پا رہی، مگر محسوس کر رہی ہوں کہ تم یکلخت مضطرب ہو گئے ہو۔ کیا ٹرانسمیٹر پر کوئی بری خبر سنائی دی ہے؟ تمہارے خیال میں کیا ہم اس وقت اچھی خبریں سننے کی پوزیشن میں ہیں؟ میں نے مسکرانے کی کوشش کی، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ میری مسکراہٹ نہیں دیکھ سکے گی۔ پھر میں نے اسے تیزی سے بتایا کہ میں نے ٹرانسمیٹر پر کیا سنا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا، اب شیر کو کھچار سے باہر آنا پڑے گا۔ سینڈریلا، میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں بیک وقت شیر کی طرح بہادر بننے کی بھی کوشش کروں اور لومڑی کی طرح مکار بھی۔ میں اب ان دونوں خصوصیات کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن حشمت خان کا پیغام سننے کے بعد میرے اندر کی لومڑی کسی کھو میں جا سوئی ہے اور صرف شیر باہر رہ گیا ہے۔ حشمت خان کے چھپے ہوئے تمسخر نے جیسے میرے اندر سینے میں کسی آتش فشاں کا دہانہ کھول دیا ہے۔ اس کی للکار کے انداز بتاتا ہے کہ وہ مجھے بہت ہی حقیر انسان سمجھ رہا ہے۔ وہ خود مافیا کا ایجنٹ ہے اور شاید اس نے مجھے بھی مافیا کے کسی گھٹیا ایجنٹ کی طرح کوئی موقع پرست، اچکا اور بدماش سمجھا ہے۔
میں اسے بتانے جا رہا ہوں کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ باخدا میں اسے کیٹی سے بدسلوکی کرنے، تمہارے شوہر کی زندگی سے کھیلنے اور اس بستی کے معصوم لوگوں کو اعلی کار بنانے کی بڑی بھیانک سزا دوں گا۔ تم جذباتی ہو رہے ہو۔ وہ مستربانہ انداز میں میرے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی انگلیاں سختی سے میرے بازوؤں پر جم گئی۔ اس کی گرفت میں مردانہ سختی تھی۔ ایک عرصے بعد تو مجھ پر جذباتیت غالب آئی ہے۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، اب شعلہ بھڑک ہی اٹھا ہے تو اس سے کوئی کام تو لینے دو۔ تمہیں شاید احساس نہیں کہ وہ تمہارے لیے چارہ پھینک رہا ہے۔ وہ لڑکی کو اتنی جلدی ہلاک نہیں کرے گا۔ سنڈریلا نے گویا مجھے سمجھایا۔ مجھے معلوم ہے، میں نے مسکرا کر کہا، میں اس کے باوجود اس کے جال میں جا رہا ہوں، اسے یہ بتانے کے لیے کہ لومڑیاں خواہ تعداد میں کتنی ہی کیوں نہ ہوں، شیر کو قابو میں نہیں کر سکتی۔ وہی جذباتی اور افسانوی باتیں؟ سینڈریلا قدرے بیزاری سے بولی۔ میں کہتی ہوں تم کچھ بھی مت کہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے صرف حشمت کے گھر تک پہنچنے کا محفوظ راستہ بتا دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک لمحے تک خاموش رہی، پھر گہری سانس لے کر بولی، ہمارے گیٹ کے عین سامنے پتھریلی سڑک کے وسط میں پتھر کا ایک بلاک تمہیں علیحدہ ہی رکھا نظر آئے گا۔ اس میں آہنی کنڈا بھی نظر آئے گا۔ اس بلاک کو اٹھا کر اطمینان سے نیچے اتر جانا۔ وہ گٹر لائن جیسا ایک پائپ ہوگا، لیکن بالکل صاف ستھرا اور خشک۔ اس میں تمہیں ذرا جھک کر چلنا پڑے گا، اور اترتے وقت ذرا سمت کا خیال رکھنا کہ ہمارے گیٹ کی عین مخالف سمت میں چلنا، دائیں طرف کی طرف نہیں۔ جہاں پہنچ کر پائپ لائن نما یہ چوکور سرنگ ختم ہو جائے، وہیں تمہیں ایک اور بلاک ہٹانا پڑے گا۔ تم جہاں نکلو گے وہاں تمہارے سامنے ہی حشمت خان کے مکان کی عقبی دیوار ہوگی۔ شرافت بھی وہیں رہتا ہے۔ یہ سرنگ جس کے متعلق تم بتا رہی ہو در حقیقت ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ در حقیقت یہ پتھر کی سلوں سے بنائی گئی ایک ٹینکی ہے جو کئی گلیوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ سینڈریلا نے بتایا، برف باری کے دنوں میں اس میں پانی ذخیرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ جب درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بھی گر جاتا ہے تو پانی کہیں بھی رکھا جائے جم جاتا ہے، اور اس زمین دوز ٹینکی میں نہیں جمتا۔ افغانستان وغیرہ میں تو اسے کاریز کہتے ہیں، یہاں اسے ڈبلائی کہا جاتا ہے۔ میں نے نیفے میں اڑسی ہوئی سٹین گن نکال کر دیوان کے نیچے رکھی اور سینڈریلا کو ہدایت کی، اس کا استعمال مت شروع کرو، فی الحال شور شرابے کی ضرورت نہیں۔ گن رکھ دینے کے بعد میں نے اپنے آپ کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ وہ اب تک میری آزادانہ نقل و حرکت میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ میں نے اپنا مخصوص ساخت کا خنجر نکالا اور ایک بار پھر کھڑکی کے روزن سے آنکھ لگا کر دیکھا۔ ایک گارڈ مکان کے کونے تک پہنچ چکا تھا اور دوسرا میرے اندازے کے مطابق دوسرے کونے سے نمودار ہونے والا تھا۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور تاریکی کی پٹی ہی میں رہتے ہوئے کونے کے قریب دیوار سے چپک گیا۔ میں یہاں کچھ ایسی محفوظ پوزیشن میں نہیں تھا۔ مسلح محافظ اگر موڑ عبور کرنے کے بعد دیوار کی طرف دیکھتا تو نہایت آسانی سے مجھے بھی دیکھ سکتا تھا اور میرے خنجر کی جھلملاہٹ کو بھی، لیکن دوسرا نگران جیسے ہی مکان کے کونے سے ایک قدم آگے آیا، میں نے اسے دیوار کی طرف دیکھنے کی مہلت دیے بغیر روشنی ہی میں اس پر جھپٹ کر بائیں ہاتھ سے خنجر اس کے دل میں اتارا اور ساتھ ہی دائیں ہاتھ سے اس کی گردن پر کراٹے کا وار کیا۔ میرے خیال میں بیک وقت ان دونوں کارروائیوں کا نشانہ بننے والا نہ تو یہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور نہ اسے یہ سوچنے کی مہلت مل سکی کہ وہ مر رہا ہے۔ یہ عمل بس ایسے ہی تھا جیسے آپ اچانک جھٹکے سے کوئی ڈوری توڑ دیں، زندگی کی ڈوری۔ اس سے پہلے کہ اس کا بے جان جسم لان کی گھاس کو چھوتا، میں نے اسے اندھیرے میں گھسیٹ لیا اور دیوار کے ساتھ لٹا دیا۔ اس دیوار کے سائے میں آج نہ جانے کتنے بے جان جسموں کو پناہ گزین ہونا تھا۔ اگر میں اسے فوراً نہ گھسیٹتا تو شاید پیچھے سے مکان کے دوسرے کونے سے نمودار ہونے والا نگران اسے گرتے دیکھ لیتا۔ چند سیکنڈ بعد وہ میرے سامنے نمودار ہوا اور اس کا بھی چشم زدن میں یہی حشر ہوا۔ 3-4 منٹ کے اندر اندر ہی وہ چاروں ذبی مرغیوں کی طرح دیوار کے سائے میں پڑے تھے۔ میں نے ان کی صورتیں تک دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ میرے جسم میں دوڑتا ہوا خون جیسے آتش سیال بن گیا تھا، میری نس نس میں جیسے بجلیاں کوند رہی تھیں۔ میں نے ان میں سے 2 کی سٹین گنیں اٹھا کر کندھوں پر لٹکائیں۔ یہ جدید ساخت کی نہایت عمدہ جرمن سٹین گنیں تھیں، لیکن مجھے جو گن کھٹمنڈو میں پی چند نے دی تھی وہ ان سے بھی عمدہ تھی۔ وہ اتنی بھاری اور سائز میں بڑی بھی نہیں تھی، لیکن محض دیکھنے میں ہی ان سے کہیں بہتر لگتی تھی۔
کچھ ایمونیشن بھی میں نے کمر سے باندھ لیا۔ لپک کر واپس میں کمرے میں آیا۔ اس وقت تک سینڈریلا نے بتی جلا لی تھی۔ وہ یقیناً دیکھ چکی تھی کہ چاروں نگران مر چکے تھے۔ میں نے سینڈریلا کی طرف دیکھے بغیر دیوان کے نیچے سے اپنی سٹین گن نکال لی، اسے دوبارہ نیفے میں اڑسا اور ایک بار پھر دروازے کی طرف لپکا۔ میری بات تو سنو۔ سینڈریلا نے میرا بازو تھامنے کی کوشش کی۔ میں نے رک کر سینڈریلا کی طرف دیکھا تو اس نے گویا گھبرا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ میں دوبارہ دروازے کی طرف لپکا اور اس سے نکل کر اس درندے کی طرح گیٹ کی طرف بھاگا جسے کئی دن بھوکا رہنے کے بعد شکار نظر آیا ہو۔ کاریز کے دہانے پر رکھی ہوئی موٹی سی پتھر کی سل مجھے فوراً ہی نظر آ گئی۔ میں نے اس کا آہنی کنڈا پکڑ کر اسے اٹھایا تو وہ مجھے بے حد ہلکی پھلکی معلوم ہوئی۔ میرے اندازے کے مطابق عام طور پر اسے کم از کم 4 افراد مل کر اٹھاتے ہوں گے۔ میں کاریز میں اترا اور سینڈریلا کی بتائی ہوئی سمت میں دوڑتا چلا گیا۔ کاریز میں پانی بے شک نہیں تھا لیکن نمی اور پھسلن کافی تھی۔ 2-1 مرتبہ پتھریلی دیواروں سے ٹکرانے کے بعد مجھے سنبھل کر چلنا پڑا۔ گہری تاریکی میں مجھے زیادہ دیر نہیں چلنا پڑا۔ جلد ہی میرے سامنے دیوار آ گئی۔ اس مقام پر میں نے بازو بلند کر کے اوپر کو زور لگایا تو پتھر کا ایک مستطیل ٹکڑا اوپر کو اٹھتا چلا گیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے دور اچھال دیا۔ اس کے الٹ کر گرنے سے کافی آواز پیدا ہوئی، لیکن اب جیسے میری زندگی میں احتیاط کا عمل دخل تو ختم ہی ہو گیا تھا۔ شاید اسی آواز کا رد عمل تھا کہ میں جیسے ہی اچھل کر مستطیل دہانے سے باہر آیا، میرا استقبال گولیوں سے ہوا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی یا پھر شاید میرے اچھل کر نکلنے کا نتیجہ تھا کہ میں گولیوں کی بوچھاڑ سے بچ گیا۔ اگر میں نے اطمینان سے نکلنے کی کوشش کی ہوتی تو شاید میری کھوپڑی کے پرخچے اڑ جاتے، کیونکہ گولیوں کی باڑ عین کاریز کے دہانے پر پڑی تھی۔ میں زمین پر لوٹتا ہوا کچھ دور چلا گیا۔ اتنا میں نے دیکھ لیا تھا کہ گولیوں کی یہ باڑ سامنے ہی نظر آنے والی ایک دیوار کی طرف سے آئی تھی، جو غالباً ایک قلعہ نما مکان کی عقبی دیوار تھی۔ اس پر باقاعدہ قلعے کی دیوار کی طرح کنگورے بھی بنے ہوئے تھے۔ اس دیوار کے عقب میں تھوڑی سی روشنی تھی اور دیوار سے باہر کو جھانکتے ہوئے کچھ انسانوں کے اوپری دھڑ تاریک پرچھائیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس منظر سے قدیم زمانے کے انہی شاہی قلعوں کا تصور ذہن میں ابھرتا تھا جن کے گرد دشمنوں کی فوجیں محاصرہ ڈال لیتی تھیں، اور محصور فوجی کبھی کبھی دیواروں کے عقب سے حفاظتی چوکیوں سے سر نکال کر ان پر تیر برسانے لگتے تھے۔ ابھی میں سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ روشنی کا ایک سیلاب سا امڑ پڑا جس نے اس سڑک اور اس کے دونوں اطراف کے نشیبی حصوں کو منور کر دیا جس پر میں نے دوڑ لگائی تھی۔ سٹین گن اس وقت میرے ہاتھ میں تھی، لیکن میں جوابی فائر کرنے سے پہلے اپنی جگہ سے ہٹ جانا بہتر سمجھتا تھا۔ نشیب میں کچے میں مجھے ایک تناور درخت نظر آیا۔ میں نے اسی کے عقب میں پناہ لینے کے لیے چھلانگ لگائی تھی اور اسی چھلانگ نے ایک بار پھر مجھے بچا لیا۔ میں نے جو جگہ چھوڑی تھی دوسرے ہی ثانیے اس جگہ گولیوں نے زمین کے خاصے بڑے ٹکڑے کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ گولیاں صرف ایک ثانیے کی تاخیر سے میرا تعاقب کر رہی تھیں، اور یہ ایک ثانیہ ہی میرے لیے زندگی کا پیغام بن رہا تھا۔ درخت کے تنے کی آڑ لیتے ہوئے میں نے سب سے پہلے روشنی کے ماخذ ختم کرنے کے لیے گولیاں برسائیں۔ وہ صرف 3 فلڈ لائٹس تھیں جو دیوار پر مجھے ڈوبتے سورج کی طرح دہکتی نظر آئی تھیں۔ میری پہلی کوشش میں تینوں لائٹس چکنا چور ہو گئیں، اور ساتھ ہی دیوار سے جھانکتی ہوئی پرچھائیاں بھی کچھ کم ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ باقی لوگ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر پاتے یا کم از کم سر نیچے کر کے دیوار کے پیچھے پناہ ہی لے پاتے، میں نے ان کا بھی صفایا کر دیا۔ فائرنگ تھم گئی تو میں مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے درخت پر چڑھ گیا۔ اس کے سوا مجھے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جس پر چڑھ کر میں 4 دیواری کے اندر کا منظر دیکھ سکتا۔ فی الحال دیوار کے قریب جانے کا خطرہ میں مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ درخت پر گویا میں بر وقت ہی چڑھا تھا، کیونکہ ابھی 2 شاخوں پر پاؤں جما کر اور سٹین گن صحیح طور پر تھام کر سنبھلا ہی تھا کہ 4 دیواری کے اندر مجھے کئی افراد رائفلیں وغیرہ اٹھائے اس عقبی دیوار کی طرف دوڑتے نظر آئے۔ یہ غالباً وہ محافظ تھے جو مکان کے سامنے والے حصے کی طرف تعینات تھے۔ وہ اندھا دھند دوڑے چلے آ رہے تھے۔ میں بے شک درندگی اور جوش سے تقریباً بے قابو ہو کر یہاں تک آیا تھا، لیکن اس عالم میں بھی میری ایک حکمت عملی تھی، اور وہ یہ کہ ان لوگوں میں بھگدڑ مچا دی جائے، انہیں اندھا دھند ہر قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا جائے، اور خود حتی الامکان پرسکون رہتے ہوئے ان کی بد نظمی اور افراتفری سے فائدہ اٹھایا جائے۔
اس سے پہلے کہ وہ لوگ دیوار تک پہنچ پاتے میں نے انہیں چھلنی کرنا شروع کر دیا۔ کھلے لان نما حصے پر وہ صاف نظر آ رہے تھے، لیکن وہ بوکھلاہٹ میں اندازہ نہیں کر پا رہے تھے کہ گولیاں کدھر سے آ رہی ہیں، اور غالباً وہ اس غلط فہمی میں بھی مبتلا ہو گئے تھے کہ ان پر فائرنگ کرنے والے ایک سے زیادہ ہیں، کیونکہ انہوں نے جوابی فائرنگ کی کوشش کی تو ان میں سے ہر ایک کی فائرنگ کا رخ مختلف تھا۔ انہیں زیادہ فائر کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ ایک دوسرے پر ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ ان میں سے ایک جو نسبتاً زیادہ چالاک اور ہوش مند معلوم ہوتا تھا واپس بھاگنے لگا، اور شاید وہ بچنے میں کامیاب بھی ہو جاتا، لیکن عین اس وقت میرے نشانے پر آ گیا جب وہ اصل عمارت کے موڑ پر پہنچ کر میری نظر سے اوجھل ہونے والا تھا۔ اس کے بعد عمارت پر جیسے سکوت چھا گیا۔ مجھے حیرت سی ہونے لگی کہ کیا یہی وہ لوگ تھے جن کے بل پر حشمت اور شرافت اتنے طاقتور بنے ہوئے تھے، یا ان کی طاقت کا راز محض یہ تھا کہ انہیں کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا، کوئی ان کے مقابلے پر نکل نہیں سکا تھا۔ بعض استحصالی صرف اس قوت تک بہت طاقتور لگتے ہیں جب تک کوئی ان کے مقابلے پر نہیں اترتا۔ میں نے شش و پنج یا انتظار میں مزید وقت ضائع نہیں کیا اور درخت سے اتر کر دیوار کی طرف دوڑا۔ گن کندھے سے لٹکا کر میں نے ایک مخصوص حصہ تلاش کر کے اچھل کر دیوار کا کنگرا پکڑا اور دوسرے طرف کودتے ہوئے سینے کے بل زمین پر گر گیا۔ گن کندھے سے اتارتے ہی سب سے پہلے میں نے لان پر لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے کھمبوں پر سے وہ آرائشی گلوب گولیوں سے اڑا دیے جن کی وجہ سے اس حصے پر روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور چھپکلی کی طرح تیزی سے کچھ آگے بڑھ کر تاریک میں اندازن ان دو کھڑکیوں پر فائرنگ کی جو چند لمحے پہلے مجھے نظر آئی تھی۔ آوازوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ گولیاں کسی ٹھوس شے سے ٹکرائی تھی۔ کھڑکیوں کے پیچھے یا تو لوہے کے شٹرز تھے یا پھر پٹ نہایت موٹی اور ٹھوس لکڑی کے تھے۔ چند سیکنڈ تک کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو میں چوپایوں کی طرح دوڑتا ہوا اصل عمارت کے اس موڑ تک جا پہنچا جہاں اس شخص کی لاش پڑی تھی جس نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر موت سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس موڑ سے آگے بھی روشنی تھی۔ میں نے اس حصے میں موجود آرائشی کمکموں کا بھی صفایا کر دیا۔ یہ سامنے کا حصہ تھا۔ ادھر کھڑکیوں کے وسط میں ایک دروازہ بھی موجود تھا۔ میں نے ان کھڑکیوں اور دروازوں پر بھی بے تحاشا گولیاں برسائیں، لیکن نہ تو ان پر کوئی اثر ہوا اور نہ ہی کوئی جوابی کارروائی عمل میں آئی۔ اس وقت لان کے صرف ایک گوشے کو چھوڑ کر تمام بیرونی حصہ تاریکی میں ڈوب چکا تھا، اور اصل عمارت میں تو کوئی روزن، کوئی کھڑکی ایسی نظر آ ہی نہیں رہی تھی جس سے روشنی کا کوئی سراغ ملتا۔ پوری عمارت بس ایک جناتی محل سرا کی طرح سر اٹھائے کھڑی تھی۔ میری نہ جانے کون سی حس مجھے کچھ مضطرب تو کر رہی تھی کہ کوئی آنکھ ان ٹھوس دیواروں کے عقب سے مجھے دیکھ رہی ہے، لیکن اگر کوئی مجھے دیکھ رہا ہوتا تو اس نے مجھے ٹھکانے لگانے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ وہ مجھے اتنا کھل کھیلنے کی مہلت کیوں دے رہا تھا؟ ادھر میں اپنی کوششوں سے دراصل یہ تاثر دینے میں مصروف تھا کہ حملہ آور تنہا نہیں بلکہ عمارت کو کئی افراد نے گھیرے میں لے رکھا ہے، لیکن مجھے خود بھی احساس تھا کہ میں اپنی اس کوشش میں کچھ زیادہ کامیاب نہیں تھا۔ اسی اثناء میں مجھے دور کہیں سے بہت سے آدمیوں کی ملی جلی آوازیں سنائی دیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حشمت خان کے مکان پر فائرنگ کے ہنگامے کی وجہ سے بہت سے لوگ گھروں سے نکل آئے تھے، یا جو پہلے ہی نکلے ہوئے تھے وہ بھی اسی طرف متوجہ ہو گئے تھے اور چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو اسی طرف چلنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ چیخ و پکار کے دوران میں نے انہیں بار بار منوچی منوچی کہتے سنا۔ میں وہیں زمین سے چپک کر ساکت ہو گیا۔ کیا بستی والوں کا مشتعل مجمع اس مکان کی طرف رخ کر رہا تھا؟ شاید اسی لیے مکان کے اندر حشمت خان اور اس کے باقی ماندہ ساتھی کوئی جوابی کارروائی نہیں کر رہے تھے کہ بستی والے بھی آن پہنچے اور حملہ آور کی یعنی میری تکا بوٹی کر ڈالیں، اور اس ٹکراؤ میں اگر جانیں ضائع ہوں تو انہی کی ہوں۔ میرے لیے یہ امر بڑی تشویش کا باعث تھا، کیونکہ وہ لوگ جو پہلے ہی بے وقوف بن رہے تھے اور اپنی سادگی اور کم علمی کی بنا پر اور دو برد کے دار ذلیل اور جرائم پیشہ آدمیوں کی زیر نگران اور زیر اطاعت تھے، ان پر گولیاں چلانے کا تصور ہی میرے لیے اذیت ناک تھا۔ دفعتاً سینڈریلا کی آواز سن کر میں چونک پڑا۔ سینڈریلا کی آواز بھی ہجوم کے قریب ہی کہیں سے آئی تھی، اور یہ شاید میری کسی نامعلوم حس کا ہی کمال تھا کہ میں نے اس کی آواز کو پہچان لیا تھا۔
ورنہ یہ اس آواز سے تو قطعی مختلف تھی جو میں نے سنڈریلا کے گھر میں سنی تھی۔ جو آواز اب میں سن رہا تھا گرجدار اور خطیبانہ تھی۔ نسوانیت کے باوجود اس میں زبردست رعب اور دبدبا تھا۔ الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن انداز سے میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس کی آواز بلند ہوتے ہی دیگر آوازوں کا شور یک لخت ختم ہو گیا تھا۔ سنڈریلا خاموش ہوئی تو ایک گونجدار مردانہ آواز سنائی دی۔ سنڈریلا نے جو کچھ کہا تھا یہ آواز غالباً اس کا انگریزی میں ترجمہ کر رہی تھی۔ وہ یہ ترجمہ شاید گنتی کے چند افراد یا پھر صرف مجھے ہی سنانے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ وہ شخص اعلان کر رہا تھا، بستی کے لوگوں، تمہارے لیے آسمانوں سے خوشخبری آئی ہے۔ دھماکوں اور گولیوں کی آواز سے خوف یا پریشانی میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دراصل یہ ایک بہت بڑے فریب کا پردہ چاک ہو رہا ہے۔ جھوٹ اور دھوکے بازی کا ایک خوفناک ڈرامہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یہ ساری حقیقت تم لوگوں کے سامنے مقدس پائی کی اہلیہ بیان کرے گی۔ سب لوگ فوراً میدان میں جمع ہو جائیں۔ کوئی شخص منوچی کے مکان کے قریب نہ جائے، ورنہ آسمانی بلائیں اسے اپنی گرفت میں لے لیں گی، کیونکہ اس وقت دیوتا منوچی سے ان تمام دھوکوں کا حساب لے رہے ہیں جو اس نے گزشتہ 3 برسوں میں اس بستی کے معصوم لوگوں کو دیے ہیں۔ مقدس پائی کی اہلیہ 2.5 سال کی قید تنہائی سے آزاد ہو کر بڑے میدان کی طرف جا رہی ہیں۔ وہاں تم لوگ مقدس پائی کا دیدار بھی کر سکو گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو گے کہ گزشتہ 2.5 برسوں میں تم نے ان کی خبر نہ لی تو اس دوران ان پر کیا بیتی۔ سب لوگ جلد از جلد بڑے میدان میں پہنچے۔ جو شخص منوچی کے مکان کی طرف جائے گا اس کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکے گی۔ آسمانی بلاؤں کے غیظ و غضب کا رخ اس کی طرف بھی بڑھ جائے گا۔ میں نے یہ سب کچھ سن کر بے آواز طریقے سے اطمینان بھری سانس لی۔ حشمت خان اور شرافت خان نے تو اس وادی میں 2.5-3 سال اپنا ڈرامہ بڑی کامیابی سے چلایا تھا، لیکن سنڈریلا کو بھی جیسے ہی موقع ملا تھا اس نے جوابی ڈرامہ بڑی عمدگی سے شروع کیا تھا اور صورتحال کو سنبھال لیا تھا۔ اس نے گویا مجھے موقع فراہم کر دیا تھا کہ لو میاں منصور، عام آدمیوں کے ہجوم کو تو میں ایک طرف لے جاتی ہوں، اب تم جو تیر چلا سکتے ہو چلا لو۔ میں نے ایک بار پھر لوگوں کا شور بلند ہوتے ہوئے سنا، لیکن یہ شور بتدریج مدھم پڑتا جا رہا تھا، جیسے ہجوم کا رخ کسی اور طرف کو ہو گیا ہو۔ اس سے میرے حوصلے بلند ہو گئے۔ میں نے ایک بار پھر مکان کی کھڑکیوں اور دروازوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ میں ایک بار چوہے کو بل سے نکال لینا چاہتا تھا، لیکن چوہا بھی بڑا مکار تھا، معلوم نہیں کہاں دم ساد کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اب اس بلند و بالا دروازے کی سیدھ میں تاریکی میں زمین سے چپکا ہوا تھا جو اس عمارت کا واحد دروازہ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے چند سیکنڈ اس دروازے پر گولیاں برسائیں، لیکن دروازہ یقیناً ٹھوس لوہے کا تھا کیونکہ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اور گولیوں کے ٹکرانے سے بے تحاشا چنگاریاں بھی اڑی تھیں۔ میں اس وقت تقریباً پوری عمارت کے گرد چکر کاٹ چکا تھا اور مجھے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جس سے میں اندر گھسنے کی کوشش کر سکتا، اور یہ بات میرے لیے بے حد پریشان کن تھی۔ آخر میں تنہا انسان کب تک اس عمارت کے چاروں طرف نظر رکھ سکتا تھا؟ جیسے اس وقت میں اس کے سامنے والے حصے کی طرف موجود تھا تو عقبی حصے کی طرف سے کوئی بھی کھڑکی کے راستے فرار ہو سکتا تھا۔ مجھے اس کا علم کافی دیر بعد ہوتا یا شاید نہ ہوتا۔ میرے پاس صابن کی ٹکیا کے برابر ایک بم موجود تھا جو میرے سینے سے بندھا ہوا تھا۔ یہ اپنے سائز سے قطع نظر نہایت خطرناک اور تباہ کن بم تھا، لیکن اسے میں نے کسی انتہائی آڑے وقت کے لیے بچایا ہوا تھا۔ ایک طرح سے وہ میرا آخری حربہ تھا، تاہم میں نے اس کی دھمکی دینے میں کوئی حرج نہ سمجھا۔ میں نے آہنی دروازے پر مزید کچھ گولیاں ضائع کیں، پھر للکارنے والے انداز میں کہا، شرافت اور حشمت خان، یہ عمارت اس وقت چاروں طرف میرے ساتھیوں کے نرغے میں ہے۔ اگر تم ہتھیار ڈال کر باہر آ جاؤ تو شاید وہ مسئلہ مذاکرات سے طے پا جائے جس کی خاطر میں تم پر حملہ آور ہوا ہوں۔ میں تمہیں صرف 5 منٹ دوں گا، اس کے بعد ہم عمارت پر بم برسانے شروع کر دیں گے اور تم اپنے بچے کھچے ساتھیوں سمیت ملبے میں دفن ہو جاؤ گے۔ میں نے محض دھمکی ہی دی تھی، لیکن دوسری طرف سے سچ مچ ہی بم پھینک دیا گیا۔ میں نے اپنے حق میں اچھا کام یہ کیا تھا کہ بات ختم کرتے ہی اپنی جگہ چھوڑ دی تھی اور کافی آگے کھسک کر چیری کے ایک باڑ کی اوٹ میں جا لیٹا تھا۔ اسی لمحے میں نے دروازے کے قریب ہی ایک کھڑکی کا شٹر
بے آواز طریقے سے ذرا اوپر اٹھتے دیکھا۔ شٹر زیادہ نہیں کھلا اور میں نے قدرے لمبوتری ایک گیند سی ہوا میں اچھلتے دیکھی۔ یہ ایک چھوٹا ہینڈ گرنیڈ تھا جو عین اس جگہ پر جا کر گرا جہاں لیٹے لیٹے میں نے باپ بیٹے کو للکارا تھا۔ لان کی مٹی، ڈھیلے اور نہ جانے کس کس چیز کے ٹکڑے اڑتے ہوئے میرے اوپر سے گزر کر خاصی دور تک جا گرے۔ اگر میں نے اپنی موجودہ پوزیشن پر سینے کے بل لیٹا ہونے کے بجائے کھڑا ہوتا تو یقیناً زخمی ہوتا، اور اگر سابق پوزیشن پر ہی ہوتا تو یقیناً میرے اعضاء بکھر چکے ہوتے۔ بہرحال اس سے ایک بات ظاہر تھی کہ اندر موجود افراد اگر مجھے دیکھ نہیں پا رہے تھے تو میری آواز ان تک ضرور پہنچ رہی تھی، اور آواز ہی سے انہوں نے میری پوزیشن کا اندازہ کیا تھا۔ اس دوران کھڑکی کا جو شٹر گر چکا تھا مجھے دوبارہ اٹھتا نظر آیا۔